ایک فیمیل جس کی عمر 35 سال ہے، شوگر کا لیول جو ہے بارڈر پر ہے، جلد، ہونٹ اور پاؤں خشک رہتے ہیں، بار بار پیشاب آتا ہے اور روکا نہیں جاتا. دوائی پوچھیے انہوں نے. دیکھیں جی، بارڈر پہ تو یہ ہمارے محترم ڈاکٹر صاحبان بہت جلدی کہہ دیتے ہیں جی کہ آپ بارڈر پہ ہیں، آپ یہ بارڈر پہ ہے، آپ کا وہ بارڈر پہ ہے. ارے بھائی، بارڈر پہ آتے تو اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ تم صرف ڈرا دیتے ہو پیشنٹ کو کہ تمہارا بارڈر پہ ہے، وہ جو تھوڑا بہت پہلے کچھ کھاتا پیتا وہ بھی چھوڑ دے. دیکھیں جی، شوگر بارڈر پہ یہ شوگر کی جتنی بھی وہ کیا کہتے ہیں لمٹ سی، وہ سب چینج ہو گئی ہیں اب. تو یہ ایک لمبی سٹوری ہے، اس کو نہیں چھیڑتے، لیکن یہ جتنے بھی یہ شوگر کے فراڈ تھے یہ سب اوپن ہو گئے ہیں اب. 140 والے کو کوئی شوگر نہیں ہے. اگر کھانا کھانے کے بعد آپ کی شوگر 200 ہے تو آپ کو کوئی شوگر نہیں. میں اعلان کہتا ہوں. تو اس لیے یہ صرف ایک بزنس ہے کہ تھوڑا سا ڈرا کے پیشنٹ کو اس کو مختلف گولیاں لگا دو. وہ لگانے کے بعد پھر وہ جب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں اچھا اب انسولین لگا لو. اب انسولین بھی جب ناکام ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں اب تو اسے جینا پڑے گا. شوگر کو کنٹرول کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کا لیور پراپر کام نہیں کر رہا، آپ کا نظام ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے. اپنا نظام ہاضمہ ٹھیک کریں، آپ کو شوگر نہیں ہوگی. اور اگر وہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کی یہ بارڈر پہ آ گئی ہے، جمنیما سلویسٹا مدر ٹنکچر، سائزیجیم جمبولانم مدر ٹنکچر، دونوں کو ملا لیں یا دونوں لے کے 5 قطرے دن میں 3 دفعہ آپ لینا شروع کریں، تو اگلی دفعہ جب آپ جائیں گے تو وہ کہے گا بارڈر نہیں، اب تو بہت دور چلے گی. آپ نے شوگر 140 بتائی ہے، یہ صبح کے وقت کی ہے، نہار منہ 140 شوگر، آپ کو کوئی شوگر نہیں. اچھا. کھانا کھانے کے بعد آپ کی 200 250 بھی ہے، آپ کو کوئی شوگر نہیں. چلیں، یہ نئی بات پتہ لگ گئی. ہاں جی، یہ نئی بات ہے، یہ نئی تحقیق ہوئی ہے، لیکن یہ ڈاکٹر آپ کو بتاتے نہیں. یہ نئی تحقیق 2018 میں ہوئی ہے اس کے اوپر، تو انہوں نے وہ سب کچھ چینج کر دیا ہے. کیونکہ یہ سب کچھ چینج تھا، انہوں نے اس کو اور چینج کر دیا ہے. سب سے پہلے جب شوگر کا یہ پیمانہ آیا تھا یہ 140 تھا. کمپنیوں نے دیکھا کہ یہ 140 پہ تو کوئی بندہ پھنستا ہی نہیں ہے، انہوں نے اس کو 120 کیا. 120 کیا تو ان کے کچھ گاہک بن گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اتنا انویسٹ کیا ہوا ہے، یہ تو 120 پہ بھی کوئی نہیں پھنستا. پھر انہوں نے 100 پہ لے کے آئے کہ جس کی 100 پہ شوگر ہے وہ شوگر ہے، اس کو گولی لگا دو، اس کو دے دو میٹفورمین، اس کا ستیہ ناش کر دو، جو پہلے سے زیادہ اس کو کر دے گی. تو پھر وہ اس کے بعد ساتھ ساتھ دوسری دوائیں ایڈ کرتے جاتے ہیں. اچھا، وہ میٹفورمین کھاتا رہتا ہے کہتا جی صبح بھی کھا لی، شام کو بھی کھا لی، 500 کی کھا لی، 800 کی کھا لی، 1000 کی کھا لی. اس کے بعد پھر ایک دوائی اور ایڈ ہو جاتی ہے ساتھ، پھر تیسری ایڈ ہو جاتی ہے. شوگر وہیں رہتی ہے، شوگر نہیں جاتی کہیں. اس لیے ایسے پیشنٹس کو جن کے بلڈ گلوکوز زیادہ ہو، ان کو تھوڑی سی واک کرنی چاہیے، خود تھوڑی سی واک کرنی چاہیے، اور ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو ان کی شوگر کو بڑھائیں. مطلب کھانے میں کوئی حرج نہیں، ہر چیز تھوڑی تھوڑی کھا لینی چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدھا کلو مٹھائی کھا کے اوپر سے گولی کھا لو. یہ طریقہ کار غلط ہے. اگر آپ نے مٹھائی کھانی ہے تو تھوڑی سی ضرور چکھ لیں، لیکن کسی چیز کی زیادتی اچھی نہیں ہے. ہم لوگ یہ کرتے ہیں، میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جو کلو مٹھائی کھا جاتے ہیں، بعد میں 2 ٹیکے لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں پھر کیا ایک ٹیکے لگانا. یہ غلط بات. شوگر آپ کی کنٹرول ہو سکتی ہے، شوگر آپ کی دوائیوں کے ہومیوپیتھک دوائیوں کے ساتھ اللہ کے فضل سے کنٹرول ہو سکتی ہے. جس کو بھی ہو وہ ہم سے رابطہ کرے، ہم اس کو علاج بتائیں گے شوگر کا، تو خدا تعالیٰ کے فضل سے شوگر کنٹرول میں ہوتی. لیکن آپ وہم میں نہ پڑیں کہ جی ڈاکٹر نے کہا تھا شوگر ہے، ڈاکٹر نے بڑا کچھ ایسے بھی کہہ دیتے ہیں.